طرح اللہ رب العالمین کے کلام کو اسی طرح فضیلت ہے جس طرح اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت پر فضیلت ہے۔ اللہ کا کلام سب سے بابرکت اور عظمت والا کلام ہے۔ قرآن جیسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں، اور جس طرح کلام مجید کے چھوٹے چھوٹے بچے، ننھے منھے بچے حافظ ہو جاتے ہیں، اپنے دل کے اندر اللہ کے کلام کو بسا لیتے ہیں، اپنے عمل کے اندر اپنی روزمرہ کی ایک ایک عادت کے اندر اللہ رب العالمین کے کلام پاک پر عمل کرتے ہیں، ایسی دنیا کے اندر کوئی کتاب نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، کلام مجید وہ کلام ہے جس نے عرب جیسے بدھوں کو انسانیت سکھائی۔ جہاں کلام مجید وہ کلام ہے کہ جب کلام مجید نازل نہیں ہوا تھا، اس کے نازل ہونے سے پہلے دنیا کا یہ عالم تھا، سارے عالم کے اندر انسانیت سکھانے کی کوئی کتاب نہیں تھی، کوئی دستور نہیں تھا، کوئی منشور نہیں تھا، کوئی ایسا طریقہ نہیں تھا جس کے ذریعے سے انسانیت کی زندگی گزارے۔ لیکن جب اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملتی ہے اور آہستہ آہستہ اللہ کا کلام بابرکت رات کے اندر، بابرکت مہینے کے اندر، رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ بتدریج کلام مجید نازل ہوتا ہے، تو میرے عزیز دوستو بزرگوں، ساری انسانیت کو انسانیت میں زندگی گزارنا آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ مجالس ہیں جن مجالس کو اللہ کے کلام کے ساتھ شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ کا کلام تمام کلاموں پر فضیلت رکھتا ہے۔ اللہ کا کلام کی دنیا کے اندر کوئی نظیر نہیں ہے۔ سب سے بابرکت اور مبارک کلام اللہ کا کلام ہے، جس کا سننا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ایک ایک حافظ اللہ کے یہاں نہ جانے کتنے لوگوں کی آخرت کو سنوارے گا۔ کلام مجید وہ کلام ہے، کلام مجید وہ کلام ہے کہ جس کے نازل ہونے سے پہلے لوگ اپنے انسانیت کو درندہ صفت انسانیت میں بدل کر کے اپنے ننھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور ننھی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، اور یہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتے تھے۔ لیکن میرے عزیز دوستو، جب اللہ کا کلام نازل ہوا اور اللہ کے کلام کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے سنایا، اور وہ لوگ جو یہ کہتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کو کہ یہ جھوٹا ہے، کہ یہ ساحر ہے، یہ جادوگر ہے، لیکن عزیز دوستو، دن و رات تکالیف اور پریشانیوں میں اللہ کے نبی کو مبتلا رکھتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، پھر رات کا وقت آتا تھا تو وہی لوگ چپکے سے اللہ کے کلام کو آ کر کے سنتے تھے۔ کلام مجید کی تاثیر وہی ہے کہ جو ازل سے لے کر ابد تک اللہ کے کلام کی تاثیر میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، اور کلام مجید کو مٹانے والے، سوچنے والے کتنے دنیا سے مٹ گئے، اور عزیز دوستو، لیکن اللہ کا کلام برابر آج تک ایسے ہی محفوظ ہے۔ اس لیے ہم اپنی اس مجلس کا آغاز اللہ کے کلام سے کریں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، ہم آپ تمام حضرات سے درخواست کرتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اللہ کے کلام کو سنا جائے گا تو اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائیں گے۔